بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے، جو کہ ایک عجیب اور پر اثر واقعہ ہے۔ اہل الرقیم یا اصحاب کہف کا یہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے وقت کے ظالم بادشاہ اور شرک سے بغاوت کی۔ وہ نہ مال کے حریص تھے، نہ دنیا کے غلام۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے رب کی بندگی۔ اس دور میں بادشاہ لوگوں کو زبردستی بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا، لیکن ان چند ایمان والے لڑکوں نے اعلان کیا، ہمارا رب تو صرف اللہ ہی ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ان کے ایمان کی قیمت بہت ہی بھاری تھی، جان کا خطرہ، قید یا موت، مگر انہوں نے ایمان کو دنیا پر ترجیح دی۔ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے۔ غار میں پہنچ کر وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمیں راستہ دکھا۔ اور وہ درست راستہ دکھا۔ اللہ نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی جو عام نیند نہیں تھی۔ وہ سو گئے، ایک دو دن نہیں بلکہ 300 سال تک سوتے رہے۔ غار کا دروازہ دھوپ سے یوں ڈکا رہا کہ روشنی صرف کناروں تک آتی تھی۔ باہر لوگ بدل گئے، بادشاہتیں ختم ہو گئیں، نسلیں گزر گئیں، مگر یہ نوجوان اپنی نیند میں محفوظ رہے۔ جب وہ جاگے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، کتنی دیر سوئے؟ شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ ان میں سے ایک کھانا لینے کے لیے اپنے شہر گیا۔ جب اس نے پرانے سکے دکاندار کو دیے تو لوگ حیران رہ گئے۔ شہر بدل چکا تھا، لیکن ان کے چہرے، لباس اور بولی صدیوں پرانی تھی۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جن کے بارے میں سینکڑوں سال پہلے کہانیاں سنائی جاتی تھی۔ یہ منظر اللہ کی قدرت کی ایک زبردست نشانی بن گیا کہ جس نے انہیں 3 صدیوں بعد جگایا، وہ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ قرآن میں اہل الرقیم کا ذکر اسی لیے آیا ہے کہ انسان سمجھے، ایمان صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ قربانی مانگتا ہے۔ یہ نوجوان نبی نہیں تھے، عالم نہیں تھے، مگر ایمان کے راستے پر چلنے والے سچے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ اگر نیت خالص ہو تو اللہ غار میں بھی سکون دے دیتا ہے، اور اگر دل خالی ہو تو محفل میں بھی بے چینی رہتی ہے۔ ناظرین، اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ناک واقعہ ہے۔ ہم عبرت حاصل کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اور جب کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں چننا پڑے کہ ہم اللہ کا راستہ چنیں یا ظالم بادشاہ یا کسی شیطانی راستے کی طرف ہمیں زبردستی لگایا جائے، تو ان اصحاب کہف والے کے واقعے سے سبق سیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور ایمان کو بچانے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے، چونکہ قیامت والے دن فرمایا کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا، اس کو جہنم سے نکالا ضرور جائے گا، کیونکہ ایمان ہی ایسی چیز ہے جس کو بچا کر اگر ہم قبر تک لے گئے تو پھر انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد خیر ہی خیر ہے۔ ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کے اندر پناہ لی، اور اللہ نے ان کو ایسی نیند طاری کر دی۔ اور یہ بھی آتا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور وہ بھی انہی کے ساتھ جائے گا، وہ بھی کامیاب ہے۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ اگر ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کی زندگی کو داؤ پر بھی لگانا پڑے تو یہ سودا سستا ہے، اور ہم ایمان بچا کر لے گئے تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔